پر آمنہ جلال فرمائے اے موچھا تے پریشان نہ تھی سی ادھر ایک قدم موت تے ہوتی موچھا اللہ پاک جنت کا داخلہ تھا ایمان کی نشانی اللہ پاک نے الحمدللہ صاحب کو اپنے گھر تک آن کی توفیق عطا فرمائی حضور نے فرمایا تیرے دل وچ تیری اولاد دے دل وچ تیری گھر والی دے دل وچ تیرے رشتہ دار دے دل وچ ترے چیزاں ہونا ضروری ہے پہلے نمبر حب نبی کو تیرے دل وچ تیرے پتر دے دل وچ تیری بیٹی دے دل وچ تیری گھر والی دے دل وچ تیرے رشتہ دار بیان دے دل دے اندر پہلے نمبر حب نبی کو سب تو زیادہ محبت میں محمد کریم کی ہوئے بلانا جلال فرمایا یوم آدم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین حضور فرمائے اپنی جان کو زیادہ محبت میرے نال اپنی اولاد کو زیادہ محبت میرے نال اپنے دھیری کو زیادہ محبت میرے نال اپنی گھروالی کو زیادہ محبت میرے نال اب اگر تو سمجھے گیا کہ اسلام کے اندر دین کے اندر پیوں کے بعد وہ بڑا مقام ہے بے شک بڑا مقام ہے پر آمنہ جلال فرمائے پیوں ماں کو بھی زیادہ محبت میں محبت نال پر آمنہ جلال فرمائے والناس اجمعین دوسرے نمبر کے حضور فرمائے سارے لوگوں کو سارے جہان کو ساری برادری کو سارے نمبر کو پوری دنیا کو حق سے سب کو زیادہ محبت میں محمد نال کرے سے وال تیرا ایمان کامل ہوتی مکمل ہوتی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین پہلے نمبر کے حضور فرمائے حب نبیکم پہلے نمبر کے تیرے دل میں محبت کی محبت پہلے نمبر کے فرمائے حب اہل بیتہ اور تیرے دل تیرے پتر دے دل تیری بیٹی دے دل تیری گھروالی دے دل تیرے رشتہ دار دے دل میرے نبی کی محبت کو بعد بعد میری آپ کی محبت آپ کی محبت میرے گھرانے کی محبت ایک گھرانے دے تو سب تو پہلے کون ہے گھرانے دے تو سب تو پہلے حضور کے ازاری ہیں ازواج مطہرات دی اب ہم کو شاید پتہ کوئی نہیں اب ہم روز سمجھے سے پہلے نمبر پہ حضور کے گھر والے ازواج مطہرات اہل بیت گھر والے پہلے نمبر پہ اہل بیت کے جو پہلے نمبر پہ حضور کے گھر والے ہیں حضور کے ازاری حضور کے بیویاں تیرے بیٹا میری تیرے بیٹا جیڑی تو تے میں جن ماں سنے سے نا ہو سکتے شک ہو سکتے کہ سارے رشتہ دار نے ایک سلام نہیں ہوئے کہ چلو ایک انہی ماں ہے ایک انہا پتر ایک انہا سامنا نہیں ہو سکتے لیکن جو حضور کے گھر والے ہیں حضور کے ازاری ہیں رب کا قرآن کی آدھر پکی طرح لے کے جمائے نہیں ہیں حضور کے ازاری کون ہے کون آدھے دیکھ میری ماں ہے تو خاندان میں نسائے میری ماں نے میرے کو نسائے میں تیری ماں ہاں میرے پیو نے میرے کو نسائے تیری ماں ہے میرے چاچے سوٹ ملے مساد رشتہ داروں نے نسائے کہ تیری ماں ہے خیال کر تیری ماں ہے حلالی پر تیری ماں ہے ماں کو بھونکی نہ ماں کو بولا نہ اچھی رسال حق بھی رسال والد وساقت رب بھی ساقت الوالد اگر یہ ماں راضی ہے تو اللہ رسول بھی راضی ہے اگر یہ ماں ناراض ہے تو اللہ رسول بھی ناراض ہے اور قرآن بھی آدھے وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اور قرآن بھی آدھے
ماں ہے رشتہ گھر پلا کو ماں ہے تے سلام سننا شاہد قرآن پہ آوے جی 3 مہینے 2.5 سال رج رج تے پلائے جائے 2.5 سال رج رج تے پلائے وہ ماں کوئی نہیں دین انہا مقام کیا ہے شان کیا ہے لیکن فرق دیکھ ایک سایہ علاقے میں ہے پر حضور کے جو گھر والے ہیں حضور کے جو بیویاں ہیں وہ علاقے میں نہیں دسایا علماء نے نہیں دسایا لوگوں نے نہیں دسایا خاندان نے نہیں دسایا رشتہ دار نے نہیں دسایا رب نے قرآن جب فرمائے رب دا قرآن کیا دی خیال کری جو حضور جنت کیا بیویاں ہیں تیجا میری ہیں بلامت اللہ فرمائے وحب اہلی بیتی ہی پر تیرے دل دے وچ دوجہ نمبر پہ میری آل کی محبت میری اولاد کی محبت میرے بیوے کی محبت میرے دھیرے کی محبت میرے علی المرتضیٰ کی محبت میرے حسنین کریمین کی محبت میرے حسن کی محبت حسین کی محبت محسن کی محبت حضرت رقیہ زینب ام کلثوم کی محبت میری فاطمہ الزہرا کی محبت میری آل کی محبت اور تیسرے نمبر پر آمن جلال فرمائے وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ اور تیرے دلت تیری گھروالی دے دلت تیرے پتر دے دلت تیری دھی دے دلت پہلے نمبر پر میں نبی کی محبت دوسرے نمبر پر میری آل کی محبت اور تیسرے نمبر پر قرآن کی محبت سبحان اللہ یہ ترے چیزاں حضور نے دسے کہ تیرے پتر دے دل وچ قرآن کی محبت تلاوت کی قرآن قرآن کی تلاوت کی محبت تیرے لئے تو کرنا اپنے اولاد کو قرآن پڑھا بھی سو اللہ دے دار دا آدھی پڑھے سو دین اللہ دے دار دا آدھی دین اور اللہ دا دار کی چھوائدہ کرے سو علماء نے لکھے جنہ دے بڑھو چیزہ نصیبہ کامیاب ہے اللہ دا دار تے اللہ دا دار جب اللہ کو ڈر کرنے وہ کہیں کو ڈرنا کی ضرورت جب آپ کو ڈرتا ہوئے وہ کہیں کو ڈرنا کی ضرورت خدا کی قسم آپ خود چاہ دے کہ میرے کو ڈرتے ناگان تو خیال کری وجھوان تو بھی خیال کری جتاما تو بھی خیال کری ریچھا شیرہ تو بھی خیال کری ایک مخلوق کو رب حکم چلے دے اے میرے کو ڈرتے میں رب حکم کیا دیتا ان ڈرانا نہیں بلکہ ان کا خیال کرنا ہے اللہ جانوں نے حکم دیتے اور جب اللہ کو نہ کرے نا جب اللہ کو نہ کرے بس وہ اپنی پچھانے کو ڈرتے پا دیتا بھئی بلا نے جت رہ گئی جب اللہ کو نہ ڈرے وہ اپنی پچھانے کو بھی ڈرتے خدا کی قسم کوئی عالم اپنے آپ کو یہ نہیں آگ سکتا کہ میں جنتی دعویٰ نہیں کر سکتا کئی گناہگار کو دعویٰ کرتے جہنمی نہیں آگ سکتا لیکن رب کا قرآن بھی آدھے جہر بندے نے اللہ کے در کو سامنے رکھتے گناہ چھوڑ دیتے سی گناہ کر سکتا ہاں برائی کر سکتا ہاں روکا والا کوئی نہ ہاں ٹوکا والا کوئی نہ ہاں طاقت ہے زور ہے سب کچھ ہاں کر سکتا ہاں لیکن صرف اللہ کے در کو سامنے رکھتے گناہ چھوڑ دیتے سی رب نے فرمائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ رب نے فرمائے تیرا بندہ گناہ دے قادر ہے گناہ کر سکتا ہے لیکن میں رب دے ڈر کو سامنے رکھ دے گناہ چھوڑ دیتے اللہ پاک نے فرمائے ایک تو ایک باغ بھی کافی ہے ایک کو خوش کر اسرائیل رب ڈوڈو باغ کرتا ہمیشہ رب نے فرمائے ایران کا زمین دے ہے وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ادھر گھر اثر جنت تے پہلے تیار کر چھوڑ سبحان اللہ جب اللہ دے ڈر کو سامنے رکھتے دی ایمان سے اپنے پوتر دے دل دے وچ ڈر پیدا کر اللہ دا ڈر پیدا کر دی کہندی ہے کہ ان ڈراواں کی ضرورت نہیں دی اللہ دا ڈر تیرے پوتر دے دل وچ اللہ دا خوف تیرے پوتر دے دل وچ تیری بیٹی دے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کر اللہ دا خوف پیدا کر اپنے گھر والی دے دل دے وچ اللہ دا ڈر پیدا کر اللہ دا ولیہ تیرا پوتر دے دل وچ اللہ دا ڈر ہو سی اللہ دا خوف ہو سی اپنے پوتر کو آپ قرآن پڑھا اے عظیم نعمت دے جب تیرا پوتر قرآن کا قاری ہو سی حافظ ہو سی اللہ دا ڈر دا عادی ہو سی اللہ دا ڈر ہو سی اتنی آوے سی اے آتے جنت دا دروازہ کھلے سی جنت دا دروازہ کھلے سی جنت دا دروازہ کھلے سی میرے الفاظ کو سمجھ سو جنت دا دروازہ کھلے سی
مرن کے بعد اللہ سے آخرت کی بہشت بھی ضرور عطا فرما دے۔ دنیا کی جنت بھاگی نہیں، جب مرن کے بعد آخرت کی بہشت کی انسان دیکھ تو یہ پتا ہو سی کہ جیرے بندے کو قبر دے وچ رکھیا ملے مبشر بشیر منکر نکیر آدمی کو پوچھ رہے ہمارا رب کا دیکھ رسال رب کون ہے دی ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے ماں نبی کیوں کا تیرا نبی کون ہے حکمت آئی ہوتا ہوں آدھے دعونی مسلی کیا آدھے دعونی مسلی جیسے میرے بھی میت قبر جب تو جھیٹی اثر دنائیں تھی جھیٹی اثر ایک آدھے آدھے امیاں کھڑو پہ صحیح دعونی مسلی اے اثر دنائیں مکلا پہ میں کو نماز تے پڑھانے ہو دل بکنے دے کوئی نظام بچہ دیکھ کیوں ہے ایک تمہیں ایک نہ پڑھا تو اٹھا نہیں پیسا ایک نہ پڑھا تو اٹھے پڑھسا ایک میں نماز نصیب کا نہیں تو اٹھا نماز نہیں تھی کھڑا ہو سکتا ہے دیکھ ایک نماز پڑھسا تے قبر ایک میں کو نصیب تھی سی بالے فرشتے کو نماز پڑھتے اکسی ہونے سو کیا پیارے راوے فرشتے اکسی پوچھا نہ سایہ سے رب نے سب کو بھیجا تاکہ جواب کی ہو جانی میرے رب نے خود سوڑ دیتا ہے ویسے اللہ پاک ہر میں سوڑ دیتا ہے تاکہ ہو جی سوڑا جواب دیتے ایمان تے اللہ تعالیٰ پانچ وقت نماز پڑھ اپنے پتر کو نمازی پڑھا بیٹی کو نمازی پڑھا تیرا پتر آسی تھنگا دکھاسی اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ و بارک اسمک تعالی تبارک الحمدللہ رب العالمین و تمام جہان دے بارنا رب الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم تو رحمان الرحیم مالک یوم الدین الاسیت ہوں جہاں جج نبی جج قوت تیرا میرٹ دا پابند ہوئے جرا میرٹ کے مطابق فیصلہ کرے وہ بیچارہ پابند ہوتے رب فرمائے میں ہوں جہاں جج نہیں میں کہیں دا پابند نہیں میں مالک کا میری مرضی تھی کو معاف کر چھوڑا میری مرضی میں جو کچھ کرا میں مالک کا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم سورت مکمل کرتے رکوع جیسی تیرا تو میرا پتر بیٹی گھر مصلی بچھا دے رکوع سبحان ربی العظیم سامی اللہ سون والا سنا سون سامی اللہ مولانا عبد الغفار صاحب تیرے فرمانے نا سامی اللہ لمن حمیدہ اللہ سیاں سونا تیری حمد کون کیا کریں گے استاد صاحب امام آواز دے پیچھے مبتدی وقت پہ آدھے ربنا لکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ نظام دیکھنا مارتا امامیوں پر سامی اللہ اور سوڑ وہ اللہ سے یسر تیری حمد کون کیا کریں گے ہولی من حمیدہ تیری حمد کون کیا کریں گے تعریف کون کیا بیان کریں گے شان کون کیا بیان کریں گے پیچھو کلھا کریں گے خود آگے اگر مبتدی پیچھو کریں ربنا لکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ سے اثر کی تعریف پہ کرتے ہیں نور عطا کا مکمل ہے اپنی شانی رب دے پیرا کی قدرتی رب دے پیرا دے دکھاتے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی رکعت رو مکمل ہونے بعد تحیات للہ و صلوات پڑھنے کی بات یا اللہ تمام پھیلی باتیں تیرے واسطے بدلی باتیں تیرے واسطے مالی باتیں تیرے واسطے توجہ کرنے سو الصلاۃ تحیات للہ و صلوات پڑھنے کی بات یا اللہ تمام پھیلی عبادتاں تیرے واسطے شہر کی نفی نعرہ تکبیر تمام پھیلی عبادتاں کہیں غیر واسطے نہیں صرف تیرے واسطے تمام بدنی عبادتاں صرف تیرے واسطے تمام قولی عبادتاں صرف تیرے واسطے التحیات للہ و صلوات بدنے کی بات ایک اقرار کھڑا کرے دے پھیلی باتوں لائق بھی تو بدنی باتوں لائق بھی تو مالی باتوں لائق بھی تو پھیلی عبادت بھی صرف تیرے واسطے بدنی عبادت بھی صرف تیرے واسطے مالی عبادت بھی صرف تیرے واسطے اور اگلا جملہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ یا اللہ تیرے نبی دے اوتے سارے آخر
رب فرمائے بخیل دا حالے میں رب سکیہ نہ سکیا چلے میرے دروازہ کا اتنا تعریف ہم کریں نہیں مراب تے تو خالی کھانا بولے سمان تو میں تے تو دیوا اٹھائی تیرا تے میرا پتر تیرا نمازی ہوتی تیری تیری دھی تیری نماز ہوتی پتر او تیرا نماز کھڑا پڑ دے وہ آکسی ربنا تقبل دعا پہلے آکسی ربی فرنی ملیوانی دنیا ربی جانی مقیم صلاتی امین دنی جاتی اللہ سے محمد لگیوں کو جا میرے کو نمازی پڑھا میرے ٹبر کو نمازی پڑھا ربی جانی مقیم صلاتی امین ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا وفرلی اللہ سے خاص طور پر بھائی دعا قبول دے کر ہم مانگتے صحیح ربنا وفرلی والی والی دیا اللہ سے میرے پیوما حیات دے سجدہ نامہ عمال بھر چھوڑ اگر حیات کوئی نہیں مارکن قبر جسود بن منگتا یہ کچھ بیٹھا انہیں دی بخشت فرما پوچھو تاج محترم کو علمان لکھے جب اولا دن صالح یدعونہ ہو جب پتر نیک ہوئے دھی نیک ہوئے پتر دعا منگے اللہ سے اللہ نہ کرے پیوما اگر گناہگار ہوئے رب انہیں دی بخشت فرما چھوڑے لے اگر پیوما پہلے تو نیک وکار ہوئے رب درجے بلند کر چھوڑے اختیار فیدر سے کر اللہ میں طالب مختار مطلب میری اصلاح فرمے سے خدا دی قسم ساری زندگی پیوما دی خدمت کر حق ادا نہیں تھندا ساری زندگی پیوما دی خدمت کر حق ادا نہیں تھندا لیکن علماء نے لکھے ہی حدیث دے آخر چھے حضور نے فرمائے جیرا پوتر پیوما دے موئن پچھو نیک عمل شروع کر دے پیوما دے موئن پچھو نیک عمل شروع کر دے انہیں نیک عمل اثار ثواب دے صدقے اللہ پاک پیوما دی قبر بھی تھا چھوڑے تے پیوما دا سینہ بھی تھا چھوڑے پر پیومی آدھا پہ عمدت ماں بھی آدھی کوئی ہوتی ہے میرا بچہ میرا پوتر آتا ہے حق ادا کر دیتا ہے اے نا فرمان پوتر بھی فرما بردان دے بچھو مرن دے پیوما دے موئی پچھو جرہ نماز پڑھے نیک عمل کرے آدمرہ کرے صدقہ خراب کرے پیوما وقت سال دعا کرے دعا منگے دی اللہ نہ کرے اگر دے نا فرمانا ہاں اللہ نہ کرے جلے موئی پچھو نیک عمل کرے سی اماں دے ابے دی قبر بٹھار کسی تے اماں دے ابے دا سینہ بٹھار کسی قبر اس پہ آدھے حسن میرا بچنا میرے اعمال کا ٹھیک کہنا ہم میں قبر کی خصوصیت ہم پریشانیت ہم عذابت ہم تائیں اثار ثواب چکی تے تیرے اثار ثواب دے صدقے رب نے میری قبر بٹھار دیتے میرا سینہ بٹھار دیتے میرا پتر آتا ہے حق ادا کر دیتے حق ادا ساری زندگی پیوما دی دنیا تے خدمت کروا کرا نہیں دیتا لیکن میں کچھ نیک عمل کروں تے خدا اپنی اولاد کو پڑھاؤ دین پڑھاؤ اور جو آیت مبارکہ میں خطبے کے اندر پڑھی ہے آمن اللہ فرمائے کونے بھی تو تیرا بندہ نہیں چاہتے موت مقدر ہر تین مرنے پر کونے بھی تو تیرا بندہ نہیں چاہتے کہ میں مردہ کیوں ہوں میرا ایک قدم موت پہ ہوئے دوسرا اللہ سے میں جنت داتا فرما چھوڑے تھجو جنت مفسرین نے لکھے اولا نجات میں سریکی دے وجہ تھجو جنت پاؤں سے جنت دی سمجھ آئیے دی ایک قدم موت دے دوسرا اپنی زبان دے اندر دی قبر دے عذاب کو بچ ونجا جہنم دے ہسپتال دے داخل تھی کو بچ ونجا جڑا بندہ اے چاہندے اے قرآن چار شرطاں بیان کیا کریں دے قرآن دے دنیا دے چار کم تو کرتے آ چار شرطاں پوریا تو کرتے آ پر ایک قدم تیرا موت دے اسی رب نے فرمائے دوسرا قدم تے تو جنت دا داخلہ عطا فرما دے میں دور پہ چلے میں دوسرا تشریف فرما ہے نمازہ پڑھیا میں حال میں صدر خراب تھیلے میں نیکیا تھیلے میں گناہ کو بچ لیتے ہیں مقصد کیا ہے کہ اللہ رسول راضی تھی مومن کے مرن کے بعد جنت مل کو ہے مقاصدوں سے مین مقصد کیا ہے اللہ بھی راضی ہو بنے اللہ کا حبیب بھی راضی ہو بنے مدینے والا بھی راضی ہو بنے اور انہیں بھی راضی تھی اور بعد ساری ضرورت ہے بہشت ساری ضرورت ہے جنت ساتھ کو جنت مل کو اللہ نے ولی رب نے قرآن میں چار شرطاں تو پوریا چکر فوراً مرن تو بعد جنت داخلہ میں رب دے کو عطا کر چکے تھا اللہ سے یہ چار شرطاں جے ہیں چار کام جے
نکل گئے. کتنی خوش نصیبی ہے جی. الحمدللہ آپ کلمہ پڑھی بیٹھے ہیں. سارا بھولا مسلمان جرا مجنون ہے, بھولا مسلمان وہ کافر سائنسدان مسیان ایک کافر سائنسدان ہے بے شک, تے سارا بھولا مسلمان ہے مجنون. وہ کافر چپل سائنسدان کو سارا بھولا مسلمان سیاہ ہے. وہ کافر تھی تے ایٹم بم پڑھے سائنسدان ہے. ان کو پوچھو تیرا خالق کون ہے, مالک کون ہے, رازق کون ہے, اور پتھر دل کو ہاتھ بات کر دے. سارے بھولے کو پوچھو تیرا رب کون ہے, خالق کون ہے, مالک کون ہے, رازق کون ہے. اور یار ہمیں مجنون ہمیں بھولا ہاں, پر میرے کو یہ پتہ ضرور ہے کہ کھوانا والا اللہ ہی رازق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے. اور بھولے کو پتہ ہے, اور پوچھو کہ محمد رسول اللہ کون ہے, کافر نام رات کو علم کوئی نہیں, پر سارے بھولے کو پوچھو انہوں بھی دسے تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب محمد رسول اللہ ہے اور آخری رب نبی اور میرے پیغمبر, میں اللہ کے پیغمبر میرے رسول میں ہندے کا کلمہ پڑھتے مسلمان. سارے بھولے مسلمان کو الحمدللہ پتہ ہے یہ ہے کلمے کی دولت. الا الذین آمنوا, پہلے نمبر میرا پاک نے فرمایا جب دنیا تو کلمہ پڑھی بیٹھی. کل قیامت علی یا حنان یا منان آخری جنتی جہنم دے وچ چیخ دا پیا ہوسی یا حنان یا منان یا حنان یا منان سڑے دا پیا ہوسی. اللہ سبحانہ جبرائیل کی وجہ سے مالک فرشتہ نے کہا رات مالک فرشتہ جہنم میں دروگا ہے, بڑا فرشتہ ہے. جبرائیل سے کہا ٹھہرا کے سنو فرشتے کو بندے کو بولے سے بندے کو دیکھنا حاصل جی. اور جب آخری جنتی جہنم میں جو مالک فرشتہ کا گھنسی پر جہنم دا دروازہ بند کرتے مالک فرشتہ اعلان کرے سی خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ واسطے کھلے کھانے رہے مجھو اور جنت والے ہمیشہ جنت واسن تے جہنم والے ہمیشہ جہنم وچ کھلے کھاسن. کوئی جہنمی جہنم تو باہر نکل کر نہ سکتی, کوئی جنتی ہمیشہ واسطے جنت وچ راضی. رب جنت دی نعمت کھسے سی کہنا آؤ ہمارے ایمان کی دولت کا پتہ رکھتی. پر کافر بھی گدا جدا بات پڑھتے حسن ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کاش اساں دنیا تے ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے آج اساں بھی جہنم میں نکل کے جنت مالک کر. سبحان اللہ. تم نے کافر بات پڑھے تو گدا جدا کھوتے نہیں سے جہنم میں کھا دے ہی سے. انعام مراد نتنیاہو اگر اس خبیث نے کلمہ نہ پڑھا میں مار دیا تے جہنم میں گدا جدا بات پڑھتے آسی. اے ٹرمپ اے مودی اگر انہیں نام مرادہ نے کلمہ نہ پڑھا تے میں مر گئے جی. ہو سکتے اللہ سے ہدایت دے دے, ہو سکتے اللہ سے ہدایت دے دے, لیکن اگر ہدایت کہنی تو انہیں مر گئے. مطلب اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں, مطلب اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں. رب نے فرمائے ربما یود الذین کفروا, کافر جہنم دے کھل کے اسن لو کانوا مسلمین. کاش دنیا میں ایک دفعہ سچے جنت کلمہ پڑھ گیا آج اساں بھی جہنم میں جو نکلتے جنت دے مالک دے ورگا. اے ہے ایمان کی دولت. الا الذین آمنوا, دوسرے نمبر تے اللہ پاک نے فرمایا پہلی شرط ایمان اور دوسری شرط الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دوسری شرط کیا ہے؟ تھڈو تھڈو جنت میں واسطے او ہے نیک عمل, نیک عمل. ایک کلمہ پڑھتے صبر پاک سونا نہیں, کلمہ پڑھتے ہندی پاک سونا گھر دے وچ, کلمہ پڑھتے نماز بھی, کلمہ پڑھتے روزہ بھی. ایک کچھ زیادہ پڑھے لکھے ترجمہ کرنا پایا مولانا صاحب فرما سے سیف اللہ سے کہ لا اکراہ فی الدین, دین ایک زبردستی ہے مونی کہنا مولانا عبد الغفار سے تو سنگے ساتھی بننے چلے کتنا دین زبردستی. اوے کاکا بڑا تیرے کے علم آگے تعلیم آگے لا اکراہ فی الدین کافر واسطے ہے. کہیں کافر کو زبردستی کلمہ پڑھا نہیں سکتے, گن پوائنٹ تے کہیں کو کلمہ پڑھا نہیں سکتے, لیکن جائے پڑھے کلمہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, جائے سچے دل میں کلمہ پڑھ دے. پر علماء تے کیا حکم ہے
پگڑی پائی بیٹھے یہ مولوی دی علامت ہے مولوی دی علامت ضرور ہے لیکن ہی تو پہلے حضور دی سنت ہے دی یہ پگڑی پاؤنا حضور دی سنت ہے دی اے بھی حضور دی سنت ہے دی مکمل اسلام میں داخل تھی وہ دی جب مرضی آئے دین اسلام کو چھوڑ دیتے جب مرضی آئے دین اسلام کے عمل کیتے استاذوں کو پوچھو انہوں مواد کیا ہے اللہ پاک نے قرآن فرمائے اللہ پاک نے قرآن فرمائے اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے جو جیرے لوگ بعض دین اسلام کو منے گئے بعض دین اسلام کو چھوڑ دیتے فرمایا انہوں کی صدا کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا اللہ خیزیون فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون یا اشد العذاب رب نے فرمایا جب بعض منشد دین اسلام سے چل دے تھے منشد دین اسلام چھوڑے دے رب نے فرمایا ادھی سزا اے ہے کہ دنیا کے اکتوی زمین کے خوات رسوات ہی تھی اور آخرت نے اندر بھی رب نے فرمایا مساخت عذاب ہی کلے چھوڑے منشد دین نہیں وکا کہ جائے کلمہ پڑھئے دوسرے نمبر دے پہلی شرط ایک کلمہ پڑھی بیٹھے الحمدللہ دوسری شرط ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات نیک عمل بھی کریں رب نے مجھے یہ کہا کہ تمہارے کا سارا میں ذکر ہو سب مومن اللہ پاک نے فرمایا تمہارے جو جرمانہ نیک عمل کرے سی مرد نے بھی جو ذکر مرد نے بھی جو ان صاحب پر بھی جو وہ مومن شرط عقیدہ ٹھیک ہو گئے شرط عقیدہ وہ مومن شرط عقیدہ ٹھیک ہوئے رب فرمایا مردہ نے بھی جو عمل کرنے والا عورتہ نے بھی جو عمل کرنے والی صحیح عقیدے دے نال رب نے فرمایا فاولائک یدخلون الجنہ یہ ہو جے لوگے کو میرا جنت دے وچ داخل کر چھڑے فاولائک یدخلون الجنہ ویرزقون فیہا بغیر حساب اللہ سے فرمایا یہ ہو جو لوگے کو میرا بغیر حساب کتاب تے رزق بھی عطا فرما چھڑے سا اللہ نبی اور رب نے دوسرے دے اعلان کیے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حیاتا طیبہ رب نے فرمایا مردہ نے بھی چوی عورتہ نے بھی چوی جیسا صحیح عقیدے دے نال نیک عمل کرتے رکھے تھی رب نے فرمایا فلا نحيينه حیاتا طیبہ ایک دنیا کی زندگی بھی سوہی دے ساتھ قبر تے آخرت کی زندگی بھی پاکیزہ عطا فرما قرآن کیا ہے دوجا کام دوجی شرط تھجو جنت میں واسطے پہلی شرط ہے کلمہ الا الذین آمنوا ایمان دوجی شرط ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات دوجی شرط ہے نیک عمل اور نیک عمل کرتے خالی رکنا نہیں کیا ضرورت ہے نظر دے پہ جماعت والے تبلیغ والے ساتھی سفر کرتے آئے بیٹھتے رہتے میرے کے کیا انہیں علاقے میں مسیحہ نہیں کیا انہیں دیلا کہ قرآن کہنی کیا وہ جمعہ کہنی تھی دا کیا وہ جوان میں نماز کہنی تھی دی پیدی ہے نا دی اچھا دیکھ میں کوئی حدیث کا پتہ استاد نے سنا ہے آمد اللہ استاد نے فرمائی ہی مسجد دے وچ بغیر جامع مسجد سے نماز پڑھ 5 نمازاں ہی جامع مسجد دے وچ نماز پڑھ 27 نمازاں ایہا نماز مدینہ پاک پڑھ 50,000 نماز اور ایہا نماز بیت اللہ چ پڑھ حدود حرم میں چ پڑھ مکے دے وچ پڑھ والے 1 لاکھ نماز دا ثواب مل رہے تیرا میرا دل کرے دے تے کو پتہ ہے کہ تو تے میں مروں مدینے وچ تفریج و بقیع دے وچ کیا تے کو کوئی حدیث دا پتہ ہے کیا صحابہ کو علم کوئی نہ صحابہ کو پتہ ہے نا ہے نا صحابہ کو پتہ جی لیکن صحابہ نے حضور کی امامت چھوڑی مسجد نبوی کا ثواب چھوڑیا بیت اللہ کا ثواب چھوڑیا دی حضور کی سب تو عظیم نیکی کہ ایمان دی حالت میں حضور دے چہرے دا دیدار چھوڑیا سب تو بڑی نیکی یہ نیکی کا کوئی مقابلہ نہیں ایمان دی حالت میں حضور دے چہرے انور دا دیدار چھوڑیا اور پوری دنیا کے اندر صحابہ پھیلن کیونکہ آمد اللہ فرمایا بلغوا انی ولو آیا میں محمد کو حکم پیا دینا آدر پیا دینا مشورہ نہیں پیا دیتا کہ تمہارے کے ٹائم ہوگا تو بنا ہے ٹائم نہ ہوگا تو نہ بنا ہے علماء حضور نے حدیث فرمایا بلغوا اے عمل کا سیکھا ہے حضور فرمایا حکم پیا دینا آدر پیا دینا وقت ہوئے تو ہمیں نہ ہوئے ٹائم ہوئے تو ہمیں نہ ہوئے تسا مصروف ہوئے تو ہمیں ویلے ہوئے رب نے فرمایا اگر میرا ایک پیغام بھی تمہارے تک ہے تمہاری ذمہ
تبلیغ کرے گا ہوتی اللہ کے قرآن کو تو میں محمد کی شریعت کو دنیا کے دھرے گا تے دسے گا ہوتی حضور فرمائے جب قیامت اندی لوگاں دے چہرے کالے تے سیاہ ہو سن اللہ سے انہی دائی دے چہرے تے نور پیدا کر چھوڑ نور۔ اور آپ ان لوگوں کو سمجھتے کیا ہے؟ آپ ان لوگوں کو سمجھتے اہم ہے لنڈی سٹھانا دے کوئی کام کا نہیں اساں پر مصروف ہے اساں پر تاجر ہے سارے کے بڑا پیسہ ہے میں رتبے گھدم میں گاڑیاں تے موٹراں تے کوٹھاں تے بینک تے بیلنس پر ہے ای کچھ تبلیغ دا شوق کریا آگے کام کوئی کہنی جی کو تو آگے نا کام کوئی کہنی یہ چوتھا پارا کھول گینی انہیں دوجہ صفحے دوتے استادہ کو کہتے قرآن سنی رب نے قرآن اچھا فرمائے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اللہ پاک نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تو آنے بھی جو اور لوگوں کو خیر کی طرف سرین یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ انہیں کچھ چنگے کرنے کا حکم دے دے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ پر انہیں کچھ چندے کما کو روکے دے بھی ہیں بھڑے کما کو روکے دے بھی ہیں غلط کما کو روکے دے بھی ہیں رب نے فرمایا دوسرا انہیں کو کوئی سمجھو ہمیں نہ سمجھو وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رب نے فرمایا یہ ہے کامیاب کامیاب کون ہے؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فرمایا جب دنیا تو امر بالمعروف تے نہی عن المنکر کرنے رب نے فرمایا تو سائیں کو کوئی نہ سمجھو کامیابی ہے کامیاب یہ لوگ تمہارے دنیا میں کامیابی کے پیمانے کچھ اور لیکن میں رب کے نزدیک وہ کامیاب ہے جو امر بالمعروف تے نہی عن المنکر حضرت جابر سے رضی اللہ تعالیٰ حضور کی حدیث مبارکہ بیان کریں گے پتہ تو سمجھو کہ جمعہ پڑھتے سارا کام تے نہیں اتنے مولانا عبدالغفار صاحب کا کام تبلیغ کروا سکوں کرو اور میں حضور کی حدیث سننا جو عام نظر من رہا من کو منکر مانے شخص راہ مانے دیکھا والا من کو مطالعے اچھو منکر بے حیائی کو غلط کام کو برے کام کو حضور سی فرمائے تو آگے بھی جیڑا بندہ بھی غلط کام کو دیکھتا بیٹھا ہوئے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وہ کچھ چاہیے غلط کام کو پہلے اپنے ہاتھ نہ روکے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر ہاتھ نہ روکنے طاقت نہیں رکھے گا فَبِلِسَانِهِ بس زبان نہ روکے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر زبان نہ روکنے طاقت نہیں رکھے گا فَبِقَلْبِهِ بس دل کے اندر سوچے دے تو تھینگا پہ تھینگا غلط پہ حضور فرمائے ذالک اضعف الایمان ایک دل کے سوچا ہمارا کمزور جوان ہے ایک کمزور ایمان دا بندہ ہے یا رسول اللہ مضبوط ایمان کون ہے حضور فرمائے تیرا بے حیائی کو دیکھتے زبان نہ روکے تیرا بے حیائی کو دیکھتے ہاتھ نہ روکے حضور فرمائے پکا مومن ہے مضبوط ایمان جوان ہے ایک موچھا نہ تھیرے ایک جدانی مرسے توفت المومن الموت اللہ سی موت دی شکل دے اندر کو توفہ عطا فرما چھوڑے اللہ سی موت دی شکل ہے بامی کو گولی مارو بامی اپنی موت مرے بامی یہ شہید تھی ہوئے بامی جیلی موت ہی کو آوے رب نے فرمایا جرا تائی ہے نا دی تو ساتھ میں مار گئے جرا میرے دین کو بلند والا کرنے الہ کلمت اللہ رب فرمایا تو ساتھ میں مار گئے میرا قرآن اس کے آنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء یہ آیت مبارکہ کا مصداق وہ لوگ ہیں جنہیں میدان جہاد شہید تھی لیکن جمہور علماء نے فرمائے ہر وہ کم ہر وہ عمل جو اللہ کے دین کو اونچا کرے گا ہوئے ہر وہ کم ہر وہ عمل کل ہی سبیلی ایک رستہ نہیں بھیترے چاہتے اللہ کے رستے پہ بنیا اے بھی دین ہے ممبر سے بیٹھ بیان کرنا اے بھی دین ہے رستہ سے بیٹھ قرآن پڑھانا اے بھی دین ہے حضرت مولانا عبدالغفار صاحب ممبر سے بیٹھ بیان تساں کرو مسجد اسا جبر میں دے دیکھ کاری نظر صاحب قرآن تساں پڑھو درس کا اسا جبر میں دے دیکھ رب آپ میں سے جب ممبر پہ بیٹھ دین بیان کی تے اے بھی فی سبیل اللہ جب قرآن پڑھائے او بھی فی سبیل اللہ اور جے بندے نے میرے دین لے اتے خرچ چکتے اے بھی فی سبیل اللہ اے بھی فی سبیل اللہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اللہ سے فرمایا کہ دنیا کے اوپر میرے
دین کو بلند کریں دے مر گئے الہ کلمت اللہ. رب پاک نے فرمایا کہ مردہ نہ پہ رکھا ہے بل احیا. رب نے فرمایا زندہ ہے. تو اتنا جنازہ پڑھنے سے کفن حضور جنازہ دفن بتا سجیدہ تیار مرد کے. رب نے فرمایا میں آنکھ دے پابندی لئیے بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیا. رب فرمایا مردہ آنکھنا نہیں تے اتھا سوچنا نہیں. میں رب آنکھن دے پابندی لا چھوڑیے تے نال سوچن دے بھی پابندی لا چھوڑیے. رب فرمائے یہ بل احیا زندہ ہے یہ زندہ ہے لیکن کیویں زندہ ہے ولیکن لا تشعرون. یہ تمہارے شعور کو بالا تر ہے تو آپ گال سمجھ نہیں آؤں. یہ واسطے اللہ کے ولیو تو تے میں کوشش کروں امر بالمعروف نہی عن المنکر. حضرت جابر سے فرمانے میری آخری حدیث ہے حضور علیہ السلام کے فرمانے ہم او اللہ عز و جل اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو حکم دیتا نکلی مدینہ قضا و قضا بھی آ لیا. بات جبرائیل یہ فلاں بستی کو انہیں درواہن والی سے سمیت اٹھا کر دے چاہتے انکلی بازن پلٹ دے اٹھا کر دے انکلی مدینہ تا بستی قضا قضا فلاں فلاں انکلی مدینہ تا قضا قضا بھی آہلیہا. انہیں درواہن والی سے سمیت کہیں کو نکلا نہ دے بھی جبرائیل. حضرت جبرائیل فرشتے نے فوت گھر کے ماتے لکھے مسجد سفید ریشے سفید پوشے بڑا نیکوکار بندہ ہے اللہ کی عبادت بیٹھا کریں دے. حضرت جبرائیل پیچھا گئے مانتے رب کو فرمانا لگے قال یا رب اے میرے رب ان فیہم عبدک فلانا ان فیہم عبدک تیرا بندہ تیرا فلانا بندہ. اللہ سبحانہ تیرا فلانا بندہ باہر عبادت بیٹھا کریں دے مسجد بیٹھے بڑا نیک ہے. حضرت جبرائیل تعریف کیویں کی دیئے لم یحسک طرفت عین. اللہ سبحانہ وہ تیرا اتنی نیک بندہ چاہے آنکھ جھپکر دے برابر بھی تیری ساری زندگی نافرمانی کہیں کی تھی. لم یحسک طرفت عین آنکھ جھپکر دے برابر بھی اللہ سبحانہ تیری نافرمانی کہیں کی تھی. رب نے مجھے کو کیا حکم دیتے رب نے فرمایا قال فقال لبها علیہم من جبرائیل پوری وسطی کو چاہتے ہوں گے مدے مار. پوری وسطی کو چاہتے ہوں گے اتنا بات سے جوش ہے شوق ہے جوش نہیں شوق نہیں ساری مجبوری ہے سارا کام میں عالم کا کام میں وَإِذَا ظَهَرَتِ الْفِتَنُ أَوِ الْبِدْعُ وَصُبَّ أَصْحَابِهِ. آمن اللہ میں جب بدعات رسومات ظاہر تھی انہیں فتنے فساد ظاہر تھی انہیں وَصُبَّ أَصْحَابِهِ اور کوئی لانتی بدبخت میرے صحابہ کو بھونکنا بیٹھا ہوئے. حضور فرمایا والعالم کو چاہیے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ والعالم کو چاہیے گندی بات گھر نہ بہے گھر دے وچ نہ بہے. حضور فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ والعالم کو چاہیے اپنا علم پھیلاوے اپنا علم ظاہر کرے اپنا علم نصابے لوگوں کو بدعات کو بچاوے رسومات کو بچاوے لوگوں کو فکر فساد کو بچاوے لوگ تیرے صحابہ کو برا بھلا بیاکتے انہیں کو سمجھاوے انہیں کو نصابے. جی اگر عالم نے انہیں نہ کیتا حضور فرمایا فمن لم يفعل فإن لم يفعل ذلك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حضور فرمایا یہ ہوتے عالم کے ہوتے یہ ہوتے دائی کے ہوتے اللہ دی لعنت فرشتے دی لعنت دیکھ کے لوگوں دی لعنت. یہ عالم کی ذمہ داری ہے عالم کے سامنے. اور یہ عالم تیار تھی مدارس کے اندر استاد صاحبان قرآن میں پڑھے ہیں مدرسے کے اندر عالم تیار تھی مدرسے کی پیداوار ہے. میں کیا الحمدللہ ہی مدرسے کی پیداوار ہے. تو شکر کھا دے تو